لوٹ لیا، سامان سارا لے گئے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ قافلے والوں کو احساس نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اس وقت 2.5 سال ہو گئے ہیں کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، مسجدیں بند ہیں، مدارس بند ہیں، اور بڑی مشقت کے اندر 1 کروڑ کے قریب کم و بیش آبادی ہے۔ ہمیں کوئی خیال ہے فلسطین میں کتنے لوگ شہید ہو گئے ہے جی؟ اسی طرح ہمارے اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں ذرا، ابھی اس وقت جو بل پاس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، سب کی رجسٹریشن ختم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ رجسٹریشن کرواؤ، اور اس رجسٹریشن کے اندر حکومت کے نمائندے شامل ہوں۔ اگر آپ نہیں کرواتے تو 3 مہینے کے بعد پھر آپ کو جرمانہ پڑے گا۔ جس بندے نے جگہ وقف کی ہے وہ ساری سرکار کی ہے۔ 1857 میں جو بل انگریز نے پاس کیا تھا، اس بل میں ترمیم کر کے اب دوبارہ نافذ کر رہے ہیں۔ یعنی چاروں طرف سے دیندار لوگوں کے لیے مشقت کا سامان ہے، اور دیندار لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہوتا رہے گا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ویسے زندگی گزاریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے تو سیدھا راستہ چھوڑ کے تو ادھر الٹی طرف بائیں طرف چل پڑے، کچھ دور جا کے پھر سیدھے چل پڑے، پھر آگے جا کے پھر سیدھے ہاتھ کو آ کے اسی راستے پہ پھر شروع ہو گئے۔ تو 7 صحابہ نے پوچھا جو تھے کہ امیر المومنین، سیدھا راستہ چھوڑ کے پہلے آپ ادھر کو گئے ہیں، پھر ادھر کو گئے ہیں، پھر ادھر کو گئے ہیں، پھر سیدھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ذوق کی بات ہے۔ فرمایا جب میں نے اپنے محبوب اپنے آقا کے ساتھ سفر کیا تھا تو اس جگہ کے اوپر پانی تھا، تو میرے یار ایسے سفر کر کے ایسے کر کے سیدھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میں اپنے یار اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کروں۔ ٹھیک ہے نا؟ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ مکے چلے جاؤ اور مشرکین مکہ سے بات چیت کرو کہ ہمیں عمرہ کر لینے دیں۔ آپ سارے ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں نے تو بزرگوں کی صرف جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ میرے شیخ جو تھے وہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ 1934 میں انہوں نے BA کیا تھا، اس وقت وہ مرید ہوئے تھے۔ وہ جب اپنے شیخ کی بات کرتے تھے تو رو پڑتے تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حمام میں گئے اور جا کر کے غسل کرنے کے لیے حمام میں گئے تو وہاں مٹی تھی، اس سے پوچھا کہ تو مٹی ہے، عنبر ہے، مشک ہے، کیا ہے؟ تم سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں نہ عنبر ہوں نہ مشک ہوں، میں مٹی ہوں، کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ رہی ہوں، اس لیے مجھ سے خوشبو آتی ہے۔ تو ہم نے کچھ عرصہ بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے،
ان کی کفیل اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں آپ کے سامنے بٹھایا ہے، اور آپ کے لیے وہاں سے لاہور سے سفر کر کے میں آتا ہوں آپ کی زیارت کے لیے، کہ آپس میں مل بیٹھ کے ہم جو تھوڑی سی زندگی ہے ہماری، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتا کر کے گئے ویسی گزارنے کی مشق کر لیں۔ یہ ہے ہمارا مقصد، اور اسی مقصد کے لیے یہاں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مدرسہ شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ 100 بچیاں ہو گئی ہیں، اور اتنی جلدی اللہ پاک کی طرف سے جو عنایات ہوئی ہیں بہت کم ہوتی ہیں جی۔ تو ان کو بھی اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتے میرا نعمتوں کے اوپر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ مجھے جن بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا اللہ پاک نے موقع دیا، ان میں ہمارے پیر جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے گنج میں ہوتے تھے، وہ ہمارے ہاں فیصل آباد آیا کرتے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ 7 سال ان کی رفاقت میں رہا، میں نے کبھی ان کی تہجد قضا نہیں دیکھی۔ 7 سالوں میں نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں دیکھی، اور ہم سب کی فرض قضا ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ واقعی میں ہمارے بزرگ تھے جن کی نسبت سے قرآن و سنت کورس اور یہ کتابیں ترتیب دینے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے کم و بیش 150 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ لکھی اور مفت تقسیم لکھی بھی، ان کو پریس بھی کروایا، پھر مفت تقسیم۔ اب بتاؤ اس زمانے میں کوئی نظر آتا ہے؟ یہ ہے فرق۔ اسی کو یاد دہانی کو زندہ کرنے کے لیے سخت مجھے شرم آتی ہے، سخت گرمی کے موسم میں باغے بارڈر سے وہ چلتے تھے مسودہ لے کر کے، تھیلے میں ڈال کے، کپڑے کے تھیلے میں ڈال کے وہ مسودہ کتابوں کا جو مضمون لکھا وہ لے کر کے آئے۔ پہلے باغے سے جلو پارک تک بیگن کے اندر دودھ والی بیگن، اس وقت بسیں نہیں چلتی تھیں، یہ BRB سے آگے منع تھی، پرائیویٹ کوئی چیز نہیں جاتی تھی، اور وہ وہاں سے دودھ والی بس میں بیٹھ کے آتے تھے BRB تک، وہاں سے بس پہ بیٹھ کے آتے تھے اسٹیشن، وہاں سے ٹانگے پہ بیٹھ کے اردو بازار، اور اردو بازار میں آئے تو پتہ چلا کہ جو کتابت کرنے والا لکھاری ہے وہ آج چھٹی کے اوپر۔ ٹیلی فون ہوتے نہیں، ہمارے بزرگوں نے اس طرح محنتیں کی ہیں۔ آج اس وقت مولوی کہتا میں پریشان ہوں، پیر کہتا میں پریشان ہوں، مرید کہتا میں پریشان ہوں۔ ہر ایک بندہ جتنے یہاں بیٹھے آپ سارے، ایک کا دکھ ایک سے بڑھ کے ہوگا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا اللہ کا شکر ہے بھائی سارا کچھ دیتا نہیں، ہر بندہ دکھی آ رہا۔ اب آپ نے کبھی سوچا کہ میں دکھی آ رہا کیوں ہوں؟ جو علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں۔ ابابین کے 6 نفل مفتی تقی عثمانی صاحب نے تھوڑی سی سہولت دی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مغرب کے بعد 2 سنتیں 2 نفل پڑھ کے مزید 2 نفل پڑھ لے تو یہ بھی اس کی ابابین ہو جائے گی، 12 نفلوں کا 12 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو جن بزرگوں کے ساتھ اللہ پاک نے، اس لیے ان کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے بزرگ کیا، کہ کس طریقے کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا عصر کے بعد میرے ساتھ چلنا بازار، مجھے ذرا کام ہے۔
تو شگرد ساتھ لے کر کے گیا بازار میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے فقیہ ہیں اور آقا کے یار ہیں. وہ بازار میں گئے ہیں تو بازار کا چکر لگا کے واپس آ گئے. تو شگرد نے کہا کہ آپ کسی کام کے لیے گئے تھے. فرمایا تو نے دیکھا نہیں میں کام کرتے ہیں. فرمایا میں نے تو نہیں دیکھا. آپ ایک دکان پہ گئے, پوچھا کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ہو, خوش ہو, السلام علیکم. دوسرے پہ گئے, تیسرے پہ گئے, واپس آ گئے. فرمایا یہی کام ہے, یہ میرے آقا ایسے کیا کرتے. کیا اس نیت سے ہم نے بھی کبھی کیا؟ تو یہ نشست اس لیے ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کریں. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دسترخوان پہ میں اور میرے سرتاج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرمایا کرتے تھے, اور ایک پیالہ لکڑی کا تھا جس میں پانی ہوتا تھا, اور میں جہاں سے پیتی تھی, جہاں میرے ہونٹ لگتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ہونٹ لگا کر کے میری دلجوئی کے لیے پانی پیا کرتے. ہم ایسا کرتے ہیں. صلح حدیبیہ کے اوپر حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مکہ معظمہ میں. اس وقت رواج یہ تھا, اب بھی ہے, کہ جتنا بڑا کوئی نمبردار ہوگا اس کا تیمم زمین کے اوپر اتنا ہی نیچے گھسٹ کے چلے گا. تو مکے کے سارے کافروں کے تیمم نیچے گھسٹ رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تیمم جو تھے وہ آدھی پنڈلی تک تھا, جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تیمم مبارک باندھا کرتے تھے. تو ایک شخص سے ملا, ایک سردار تھے عثمان غنی, اس نے سلام کیا, مصافحہ کیا, جفی ڈالی, کہا عثمان یہ کیا؟ تو عثمان غنی خاموش ہے. پھر دوسرے سردار نے یہی کیا, پھر تیسرے نے یہی کیا. تو تیسری مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا غصے میں آئے. فرمایا خبردار اگر کسی نے تیمم کی بات کی, یہ وہاں میں نے باندھا, یہاں میرا یار باندھ کر. اب ہماری پریشانی کی مین وجہ یہی ہے, جو کاروباری حضرات ہیں وہ کاروبار اس طریقے پر نہیں کر رہے ہیں, زمیندار حضرات زمیندارہ اس طریقے پر نہیں کر رہے ہیں, پیر صاحبان پیری مریدی اس طریقے پر نہیں کر رہے ہیں, مدرسین اس طریقے پر مدرس جس طریقے پر ہونا چاہیے. ہمارے قاری یاسین صاحب دامت برکاتوں, ان کے ہاں میرا خیال کمر پہ 4000 کے قریب طالب علم میڈیکلس کے. وہ فرماتے ہیں کہ جو قاری تہجد کے بغیر بچوں کے لیے روتا نہیں ہے, اس کو حق نہیں ہے کہ وہ بچوں کو مارے. تہجد کے وقت روئے اپنے بچوں کے لیے جن کا حافظہ کمزور ہے, جو بیچارے چل نہیں رہے, معاشی طور پر بھی پیچھے سے بھی کمزوری ہے, آگے سے بھی کمزوری ہے. لیکن ہم ایک زندگی روٹین کی گزار رہے ہیں. صبح اٹھے, جو کاروباری ہیں انہوں نے کاروبار چلے گئے, بس شام کو آئے, گھر آئے, سو گئے, بس اس طرح روٹین چل رہی ہے. مہینے بعد انہوں نے کہا پروگرام ہے, چلو یار پروگرام بھی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, سنیا یار مول صاحب نے کچھ چنگیاں گلاں کی ہیں, بھائی تو بعد اگے پوچھ لیں. ایسے معمول کی زندگی ہے. تو جتنی دیر تک ہم سارے لوگ, یعنی آپ کو ایک بات کا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ کہ اپنے دکاندار بھائیوں کی خیر خبر لینی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اس طرح یار کی ادائیں اس طرح بنائی جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق کی بتا دیا کہ یار کی سنتیں, یار کی ادائیں ایسے بنائی جاتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ذوق اور شوق ہونا چاہیے. یہ ذوق اور شوق کو زندہ کرنے کے لیے یہ ہماری مجلس, یہ ہمارا ذوق جو ہے, ہمارا شوق جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جیسی ہے ویسی گزارنے کی کوشش کی جائے. جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے. یہ آپ بھی یہ تکلفات کرتے ہیں, یہ ایسے ہی تکلفات ہی ہیں. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ اتنا اہتمام جو ہے نا,
یہ ایک بندے کے بھی دل کے اندر کوئی بات اتر گئی تو ہمارا ملک ہو رہا ہے. اگر ایک شخص بھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تمہارے کہنے سننے سے اگر ایک شخص بھی اس کی زندگی پلٹ گئی، وہ دین کی طرف آ گیا تو تیری نجات کے لیے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے آپس میں جو پسے ہوئے طبقے ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں ان کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا کہ وہ انہوں نے بکرا ذبح کیا اور کہا کہ سیری ساتھ والے گھر میں اندر کوئی ہنڈیا پکنے کی آواز نہیں آئی 2-3 دن سے، ان کے ہاں بھیج دو. ایسے 7 گھروں سے گھوم کے سیری پھر اسی گھر کے اندر آ گئے. اور پھر دوسرا واقعہ انہوں نے لکھا احد کا، جس میں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صحابی بغیر پانی پیے دنیا سے چلے گئے پیاس کی حالت میں، لیکن ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دی.